اور ہماری یہ تحریک عید کے بعد میرے یہاں پہ بائیں طرف اسد کیسر صاحب موجود ہیں. ہماری ایک گرینڈ الائنس پولیٹیکل الائنس بن چکی ہے جس کا جلسہ بھی ہوگا, مختلف پارٹیز اس میں ہیں اور اس کا ایک نکاتی ایجنڈا ہے اور وہ ہے پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی. اسد کیسر صاحب, اوور ٹو یو جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمر عیب صاحب نے تو ملاقات کے حوالے سے پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھی ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو ہماری ڈسکشن ہوئی, پولیٹیکل ایشوز پہ بھی ڈسکشن ہوئی اور باقی جو ہے نا عمر عیب صاحب اس کی جو ایکسپلینیشن وہ دے دیں گے. میں ایک بات بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ عید کے بعد ہم ایک بھرپور طریقے سے تحریک لانچ کر رہے ہیں اور جو پولیٹیکل پارٹیز جو ہمارے ساتھ ہمیں الائز بن گئی ہیں, جس میں محمود چکزئی صاحب, اختر مینگل صاحب, جماعت اسلامی انڈاپ اور سنی تحریک, تو یہ انشاءاللہ ہماری نیکسٹ میٹنگ جو ہے نا کوئٹہ میں ہوگی 12 تاریخ کو اختر مینگل صاحب کے گھر پہ. وہاں سے ہم پورے ملک میں جلسوں کا شیڈول دیں گے اور وہ جلسے جو ہے نا کراچی میں, لاہور میں, اسلام آباد, پنڈی اور اندور سندھ میں, باقی پورے پاکستان میں ایک جلسوں کا ایک شیڈول دے رہے ہیں. اور سب سے پہلا جلسہ جو ہے نا پشین میں ہوگا اور دوسرا بھی بلوچستان میں سوچا جا رہا ہے. تو یہ اس کی جو بنیادی مقصد ہے کہ پاکستان میں قانون اور آئین کی بالادستی, جب تک اس ملک میں قانون بالادست نہیں ہوگا, جب تک تمام شہریوں کے حقوق برابر نہیں ہوں گے, اس وقت تک یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ہمارے ججز جو اس وقت ان کے خلاف جو انہوں نے ظلم کیا, ان کے اوپر جو انہوں نے دباؤ ڈالا, جو انہوں کے خط آیا ہے, اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لافل کنٹری ہے. کیا یہ ملک اس طرح ہوتے ہیں؟ یہ تو انہوں نے بنانا ریپبلک بنا دیا. اور انٹرسٹنگلی آج ہمارے کے پی کے کی چیف جسٹس کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس پہ بھی ہمیں تشویش ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے نا جو میرٹ کو سامنے رکھتے ہوئی جو ہمارے چیف جسٹس ہے ان کو بھی جو ہے نا انٹرٹین کرنا چاہیے, اگر کوئٹہ کے ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے کے پی کے میں ایک اس وقت بہت سیریس کنسرن آ رہے ہیں کہ آپ ہماری حکومت کو اپنے من پسند آفیسر نہیں دے رہے ہیں, آپ ہمارے فنڈ ریلیز نہیں کروا رہے ہیں, آپ جو ہے نا سینٹ میں ہمارے الیکشن کو آپ نے ملتوی کیا تاکہ ہماری نمائندگی نہ ہو. تو اس صورتحال میں آپ خیبر پختونخوا کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک صوبی نے اگر تحریک انصاف کو اتنی باری مینڈیٹ سے ووٹ دیا ہے, آپ اس کو سزا دے رہے ہیں؟ تو خیبر پختونخوا کی رویہ جو ہے نا کسی بھی طور قابل قبول نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کی انٹیگریٹی اور ملک کی جو ہے نا یہ فیڈریشن کے خلاف سازش ہے. اس لیے میرا مطالبہ ہے پوری قوم سے, انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ تحریک میں قوم ہمارے ساتھ ہوگی. عمران خان, آپ ایک بات آج جو عمران خان نے اس کا جو میسج تھا وہ یہ تھا کہ جو ہمارا نظریہ ہے اس نظریے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. یہاں پہ ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں خواتین و حضرات, آپ میڈیا کے توسط سے, کہ خان صاحب نے جتنے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں, ایکٹیوسٹ ہیں, ونگز ہیں, ان کو سراہا اور بالخصوص سوشل میڈیا ٹیم, وہ انہوں نے ہراول دستے کا کام کیا اور انہوں نے بہت اس کو سراہا ہے. شبلی فراز صاحب. شکریہ جی. دیکھیں, بنیادی طور پہ تو سب باتیں ہو گئی ہیں اور مجھے بڑا تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے کیونکہ اتنے عرصے کے بعد جو ہے تو کیمراز کا سامنا کیا ہے. بنیادی طور پہ مقصد یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ ایک اس وقت پورے پاکستان نے ایک بھرپور انداز میں جس کو مینڈیٹ دیا اور جو مینڈیٹ چرا لیا گیا, اب ہمارا کام جو تھا وہ ابھی اس لحاظ سے ہم نے اس اپنے مینڈیٹ کی حفاظت کے لیے ہم نے ایک جدوجہد کرنی ہے اور وہ جدوجہد ہم نے عدالتوں میں کرنی ہے. ہم نے جتنے بھی اس سے متعلقہ لوگ ہیں ان سے ہم نے یہ کرنی ہے کہ یہ ہمارا جو مینڈیٹ ہے, جو فارم 45 اور فارم 47 والے جو لوگ آئے ہوئے ہیں, ان میں ہمیں فرق کرنا ہوگا کیونکہ وہ قوم جس کو کہ اپنا مینڈیٹ دیے ہوئے لوگوں کو اپنا حکومت نہ ہو اور اس میں وہ لوگ آئیں جن کو کہ عوام نے مسترد کیا ہے اور بری طرح مسترد کیا ہے, ان لوگوں کو مسند اقتدار پہ بٹھا دینا, اس سے جو ہے تو نہ جمہوریت مضبوط ہوگی, نہ سیاسی استحکام آئے گا اور نہ معاشی استحکام آئے گا اور ملک مزید گڑھے میں گرتا جائے گا. تو اس لیے یہ ہماری یہ اپیل ہے کہ ہم اس کو ایک ملک کے تناظر میں دیکھیں, اس ایشو کو ملک کے استحکام کے, ملک میں جو اس وقت جو مہنگائی کی جو لہر آئی ہوئی ہے وہ ساری نتیجہ ہے ان ساری باتوں کا, کیونکہ یہاں پہ نہ کوئی انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور نہ یہاں پہ کوئی شاہ فرمان ایکس گورنر کے پی, میں بالکل شارٹ
स्टेटमेंट दूंगा कि खान साहब ने कहा है कि जो मैंडेट जिनका ख्याल नहीं रखा गया, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से महरूम हो गई, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि इससे रियासत को नुकसान है। अगर अवाम का मैंडेट न माना जाए और अवाम ना